بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں موسیٰ۔ آج کا عنوان ہے اللہ کا دوست۔ گھر سے نکلتے ہوئے میرے دل میں مسرت اور خدشات کے ملے جلے جذبات تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ طمانینت کا احساس بھی موجود تھا۔ میں اس کیفیت کو پوری طرح محسوس کر رہا تھا۔ نئے اسکول میں آج میرا پہلا دن تھا، اور اسی خوشی میں نے ناشتہ بھی برائے نام ہی کیا تھا۔ شکر ہے کہ پہلے ہی دن بر وقت اسکول پہنچا۔ اسکول کے مین گیٹ میں قدم رکھتے ہوئے ہی سامنے پرنسپل کے آفس پر نگاہیں جم گئیں۔ میں اسلامیات پڑھاتا نہیں، سکھانے کی کوشش کرتا ہوں، میں نے اپنے نئے اسکول کے پرنسپل سے کہا۔ میں سمجھا نہیں، پرنسپل صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، ذرا وضاحت کریں۔ اسی لمحے چپڑاسی نے چائے لا کر ٹیبل پر رکھ دی۔ میں چائے کا کپ اٹھا کر پرنسپل صاحب کی طرف متوجہ ہوا۔ بات یہ ہے جناب، اس مضمون کی افادیت مطالعے میں نہیں ہے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں ہے۔ اس مضمون کا مقصد طالب علم کو یہ بتانا ہے کہ معاشرہ افراد سے بنتا ہے، لہٰذا ہر فرد اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے۔ فرد معاشرے کی عمارت میں لگی اینٹ کی طرح ہوتا ہے۔ اینٹ ذرا بھی ٹیڑھی لگے گی تو عمارت میں کمی ضرور آئے گی اور بھدا پن بھی ہوگا۔ یہ مضمون بتاتا ہے کہ اچھا انسان کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہے۔ ہمیں اپنی معاشرتی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزارنی چاہیے۔ اس کا مقصد طالب علم کو سچا مسلمان اور سچا پاکستانی بنانا ہے، تاکہ وہ مسلمان ہونے کے ناطے ایک پاکستانی بھی بنے۔ اس کی پہچان صرف اسلام اور پاکستان ہی ہونی چاہیے۔ بہت دلچسپ تھیوری ہے، پرنسپل صاحب نے چائے کا گھونٹ لے کر کہا۔ پرنسپل صاحب کے ستائشی کلمات میرے اندر نئی روح پھونک رہے تھے، مگر آپ نے ایک چیز پر بہت زیادہ زور دینا ہے، اور وہ ہے محنت، جس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم ترقی سے محروم ہیں۔ اسی محنت کے بلبوتے پر مغربی اقوام ہم سے بہت آگے نکل چکی ہیں۔ ہمارے دوست ملک چین ہی کی مثال لے لیجئے، ہم سے 2 سال بعد آزاد ہوا تھا، لیکن میدان ترقی میں وہ ہم سے 200 سال آگے ہے۔ پاکستان کی تمام مارکیٹس میں میڈ ان چائنا چھا چکا ہے۔ یہ سب ان کی محنت کا صلہ ہے۔ میں نے پرنسپل صاحب کی باتوں کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو میری طرف سے کوئی شکایت نہیں آئے گی۔ پھر اٹھ کر ان سے مصافحہ کیا۔ آپ کو ہر مرحلے پر ہر معاملے میں میرا مکمل تعاون حاصل رہے گا۔ پرنسپل صاحب مسکرائے، گڈ لک۔ میں نے کہا، تھینک یو سر۔ کلاس روم میں خوب شور شرابہ تھا، بچوں کی چیخو پکار عروج پر تھی، سب اپنی فطرت اور عادت کے مطابق گپے ہانک رہے تھے۔ میں نے کمرے میں قدم رکھا تو سب کو جیسے سانپ ہی سونگھ گیا، سب کے سب خاموشی سے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر اچانک کلاس روم کے دائیں کونے سے اسٹینڈ اپ کلاس کا آواز آئی، یقیناً یہ کلاس مانیٹر ہی تھا۔ آواز کے ساتھ ہی ساری کلاس باادب کھڑی ہو گئی۔ سٹ ڈاؤن پلیز، سب بیٹھ گئے۔ شاید آپ جانتے ہوں میں آپ کا اسلامیات کا نیا ٹیچر ہوں۔ یس سر، چند بچوں کی آواز آئی۔ آج میں پہلی بار آپ کی کلاس لے رہا ہوں اور آج کچھ پڑھاؤں گا نہیں۔ میرا اصول یہ ہے کہ پہلے دن میں اپنے شاگردوں سے تعارف حاصل کرتا ہوں۔ میرا نام شہاب حیدر ہے، صحافت میں گریجویشن کیا ہے، مگر عملی طور پر تدریسی میدان میں آ گیا۔ پڑھانا میرا پروفیشن ہی نہیں، بلکہ اس سے مجھے دلی طمانینت ملتی ہے۔ میں نے اسلامیات کا مضمون اس لیے منتخب کیا ہے کہ آپ کو اس پرفتن دور میں حقیقی اسلام سے آگاہ کر سکوں اور آپ کو محب وطن شہری بناؤں۔ اب آپ لوگوں کی باری ہے، اپنا تعارف کروا دیں۔ میں نے پہلی قطار میں داہنی جانب بیٹھے لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ سر، میرا نام عمر احمد ہے، میرے ابو کا نام احمد حیات ہے اور وہ ایک بینک میں مینیجر ہیں۔
اس کے والد کا سن کر پوری کلاس پر روب طاری ہو گیا۔ دوسرا لڑکا کھڑا ہوا۔ سر، میرا نام حمزہ بشیر ہے۔ میرے ابو ایک پرائیویٹ فرم میں جنرل مینیجر ہیں۔ اس کے بعد تیسرا لڑکا کھڑا ہوا۔ وہ بھی پہلے دونوں سے کم نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ارشد نذیر کہتے ہیں۔ میرے ابو ایک تاجر ہیں اور ان کا کپڑے کا بزنس ہے۔ ان کے تعارف میں حیران کن بات یہ تھی کہ بیک وقت سبھی بیک گراؤنڈ پر زور دے رہے تھے جسے وہ بڑھ چڑھ کر بیان کر رہے تھے۔ یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اسی طرح تعارف کا سلسلہ چلتا گیا۔ سب لڑکے اعلیٰ اور کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے کیونکہ یہ ایک مہنگا اسکول تھا۔ غریب آدمی اس اسکول کے بارے میں صرف سوچ ہی سکتا تھا۔ میں ابھی انہی خیالوں میں مگن تھا کہ ایک لڑکا ذرا جھجکتے ہوئے کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ اعتماد سے عاری نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسے تعارف کا کہا تو وہ قدرے جھجکتے ہوئے بولا، سر، میرا نام محمد علی ہے۔ میرا تعلق ایک عام سے گھرانے سے ہے۔ کلاس کے تمام لڑکے اس کا منہ تکنے لگے۔ وہ نروس ہونے لگا۔ آپ کے ابو کیا کام کرتے ہیں؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ جی وہ اللہ کے دوست ہیں۔ اس کا جواب سن کر کلاس میں کہکہے گونجنے لگے، مگر میری سنجیدگی دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے۔ اللہ کے دوست؟ وہ کیسے؟ کیا آپ اس کی وضاحت کرنا چاہیں گے؟ میں نے پوچھا۔ جی، وہ محنت مزدوری کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو میرے ابو اللہ کے دوست ہوئے نا، کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے کماتے ہیں۔ وہ سارا دن محنت کرتے ہیں تاکہ میرے اسکول کی فیس ادا کر سکیں۔ اس کا جواب سن کر مجھے شدید حیرت ہوئی۔ اس قدر پختہ یقین کے لوگ دیکھ کر دل کو سرور ملا۔ میں نے اسے شاباش دے کر بٹھا دیا اور پوری کلاس سے مخاطب ہوا، اس بچے نے مجھے خوش کر دیا ہے۔ واقعی ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ محنت کی عظمت اور برکت سے کون واقف نہیں ہے؟ آپ کے ابو کا مقام بہت بلند ہے۔ آپ کو احساس کمتری کا شکار ہونے کی بجائے فخر محسوس کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ آپ کے ابو بھی اپنے ہاتھ سے کماتے ہیں۔ وہ اللہ کے دوست ہیں۔ میرے جواب پر پوری کلاس محمد علی کو رشک کی نگاہ سے دیکھنے لگی۔ محمد علی بھی پرسکون نظر آ رہا تھا۔ مجھے خوشی تھی کہ میں نے پہلے ہی دن کلاس کو ایک بہت اچھا سبق دیا۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ اگر آپ ایسے ہی اسلامک اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔